بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وحدہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ جو لوگ صرف زبانی ایمان لائے تھے اور دل سے ایمان نہیں لائے تھے، ان کا حال مزید واضح کرنے کے لیے ان کا کچھ تفصیلی احوال بیان فرمانے کے لیے ارشاد فرمایا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف۔ شیاطین اس سے مراد وہ اہل کتاب ہوں گے جو زبانی ایمان بھی نہیں لائے تھے، یا پھر وہ ہوں گے جو ان میں رئیس ہوں گے۔ تو جب یہ زبانی جمع خرچ کا ایمان لانے والے ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم ان میں مل گئے اور تم ان جیسے ہو گئے، تو ان کو یہ کہتے ہیں تسلی دینے کے لیے، قولوا انا معکم، نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، دین میں اور عقیدے میں ہم تم برابر ہیں اور ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ باقی یہ کہ ہم نے مسلمانوں کو بھی یہ کہا کہ ہم بھی ایمان لائے، تو وہ تو ہم نے مذاقاً کہا تھا، وہ تو ہم ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، یعنی ٹھٹھا کرتے ہیں، مخول کرتے ہیں، وہ تو ہم ان سے ہنسی کرتے ہیں، ہم ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں یا پھر ہم ان کو بے وقوف بناتے ہیں۔ اور وہ مسلمان صرف ہماری زبانی باتوں پر ہمیں مسلمان سمجھ کر ہمارے مال و اولاد پر ہاتھ نہیں ڈالتے، اور مال غنیمت میں بھی ہمیں شریک کرتے ہیں، اور اپنی اولادوں سے ہمارے نکاح کر دیتے ہیں، اور ہم ان کی راز کی باتیں اڑا لاتے ہیں۔ یہ تو ہم ان کو فریب دیتے ہیں اور استہزاء کرتے ہیں، وہ حقیقت تھوڑا ہی ہے، حقیقتاً تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کی اس بات کے جواب میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اللہ یستہزئ بہم، اللہ کے پرستاروں سے یہ کیا استہزاء کریں گے، اللہ ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے۔ اللہ ان کے ساتھ کس طرح استہزاء کر رہا ہے؟ فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، کہ سرکشی میں اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، اللہ ان کو لمبا کرتا ہے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اللہ ان کو اولاد دیتا ہے، اللہ ان کو عافیت دیتا ہے، یعمہون، اس حال میں کہ پھر وہ عقل کے اندھے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ سرکشی کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں اللہ کے نبی کی، اللہ کے قرآن کی، پھر بھی ان پر فالج نہیں پڑتا
اور ان پر کوئی آسمان نہیں گرتا یا وہ زمین میں نہیں دھنستے، تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک جا رہے ہیں، ان کو اپنی غلطی کا احساس تک نہیں ہوتا، اور وہ یہ سمجھتے کہ ہم جیت رہے ہیں اور ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس طرح ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ ان کی گستاخی اور ان کی شرارت اور ان کی بے ادبی اور ان کی ناقدری ہوتی ہے۔ ان کے ان قصوروں کی وجہ سے اللہ ان کو اس طرح ڈھیل دے کر اور ان کو عقل کا اندھا کر دیتا ہے، ان کی عقل معوف ہو جاتی ہے۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلطی نہیں کر رہے، ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا مجرموں کے بارے میں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب ان کو جن کو نصیحت کی گئی تھی انہوں نے نصیحت کو بھلا دیا، تو ہم نے ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ وہ خوش ہو گئے، وہ بغلیں بجانے لگے، تو پھر اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کا استہزاء ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ تو اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی ان حرکتوں کا نتیجہ یہ نکلا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے سے ہدایت کی بجائے گمراہی لے لی۔ اصل جو کام کی چیز ہے وہ تو صراط مستقیم کی ہدایت ہے، اللہ نے اس کی دعوت دی کہ اس کو مانگنے والے بنو، اس کے لینے والے بنو، لیکن انہوں نے اس پر نہ آ کر اور ہدایت کو ایمان نہ لا کر، ہدایت نہ لے کر، نہ تو کوئی دنیا کا فائدہ اٹھایا اور نہ ہی ان کو ہدایت نصیب ہوئی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت وہ ان کے لیے نافع نہ ہوئی، یعنی ان کو کوئی اس سے دنیا آخرت کا فائدہ نہ ملا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت پا سکے، جو اصل مطلوب نعمت ہے اس سے محروم رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ان کی بیان فرمائی، ان کا حال پہ روشنی ڈالنے کے لیے فرمایا مثلہم، ان کی مثال کمثل الذی، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے ایک شمع جلائی، جس نے ایک آگ روشن کی۔ اور مراد اس سے حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ انہوں نے عربستان میں اللہ کی دعوت دی، اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ اسی کو اللہ نے اس طرح بیان فرمایا کہ انہوں نے ایک شمع جلائی ان کے فائدے کے لیے، کہ ان کو روشنی مل جائے، ان کو راستہ مل جائے۔ فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے ارد گرد کو روشن کر دیا اور وہاں روشنی ہر طرف پھیل گئی، تو ان کی گستاخیوں کی وجہ سے، ان کی ناقدری کی وجہ سے اور ان کی بے ادبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اندرونی نور سے محروم کر دیا۔ ذہب اللہ بنورہم، ان کے نور کو ختم کر دیا۔ روشنی پھیلنے کے باوجود یہ پھر بھی اندھیرے میں ہی رہ گئے۔ لا یبصرون، کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ جب کوئی نعمت دیتے ہیں، جب بندہ اس کی قدر کرتا ہے
اس پر شکر کرتا ہے تو اللہ نعمت کو بڑھاتے ہیں، نعمت میں ترقی دیتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جب اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے اور اس کی بے ادبی ہوتی ہے تو پھر اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت سے نوازا تھا، حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا اور انہوں نے یہاں پر آ کر دعوت کو عام کیا تھا، مگر ان کی ناقدری، ناشکری، بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو ختم کر دیا۔ یعنی نور کو ختم کرنے کا مقصد یہ حق کو سمجھنے اور حق کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت، فطرت سلیمہ وہ مسخ ہو گئی اور وہ ختم ہو گئی۔ صم بکم عمی، اور ان کی حالت یہ رہ گئی کہ بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، فہم لا یرجعون، یہ جہاں چلے گئے ہیں، حق سے دور چلے گئے ہیں اور ہدایت سے دور چلے گئے ہیں، ان کی اب واپسی کی وہاں سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ جو صلاحیت تھی ختم ہو کر رہ گئی، استعداد تھی وہ ختم ہو کر رہ گئی۔ وجہ ان کی گستاخی اور ان کی بے قدری ہے۔ بے ادبی بہت بری بلا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔